رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان اور موضوع تھا کہ مصائب میں اور مشکلات میں حاجات میں غائبانہ پکار کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف دوسرے جمعے کا موضوع یہ تھا کہ حاجات میں پکارنا اس کو چاہیے جو ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئی، مصائب میں آواز اس کو لگانی چاہیے کہ اونگ تو اونگ رہ گئی، نیند تو نیند رہ گئی، اسے اونگ بھی کبھی نہیں۔ حاجات میں مصائب میں پکارنا اس کو چاہیے جو زمین و آسمان کو تھامے ہوئے پورے کارخانہ عالم کا نظام چلاتا ہے اور کبھی تھکتا نہیں۔ آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور جو تھک جائے وہ اس لائق نہیں ہے کہ حاجات میں اسے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے طور پہ پوچھا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ پوچھا صرف اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس لاٹھی کی حایت نے بدل جانا تھا، تو اللہ حضرت موسیٰ کی زبان سے اقرار کروانا چاہتے ہیں کہ تم خود بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہی عصائی، یہ میری لاٹھی۔ اللہ کا جو سوال تھا اس کا جواب ہو گیا، لیکن جب محبوب سے بندہ بات کرنے لگتا ہے تو بندے کا دل کرتا ہے کہ بات ذرا لمبی ہو۔
اور یہاں تو عرش والے سے گفتگو ہو رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کو ذرا طویل کی. اتوقع علیہا، جب بکریاں چراتے چراتے تھک جاتا ہوں نا تو اس پر ٹیک لگا لیتا. اللہ نے ان کا یہ جملہ بھی قرآن میں نقل کر کے بتایا کہ جو چلتے چلتے تھک جاتا ہو وہ پکار کے لائق نہیں ہے. مصائب میں پکارنا اس کو چاہیے جس نے ساری کائنات کا نظام سنبھال رکھا ہے اور کبھی تھکتا نہیں. مصائب اور حاجات میں غائبانہ پکار اس ہستی کی ہونی چاہیے جو قادر ہے، مختار ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے. توجہ ہے آپ کی. قادر بھی ایسا کہ اپنے بنائے ہوئے اصول اور قانون اور ضابطوں کا بھی پابند نہیں ہے. اس نے خود یہ اصول بنایا، خود یہ قانون بنایا کہ جب تک میاں بیوی کا جوڑا، نر مادہ کا جوڑا امتزاج نہ کرے اولاد پیدا نہیں ہوتی. اولاد کے لیے ضروری ہے کہ نر مادے کا جوڑا ملے. خود اس نے اصول بنایا، خود اس نے قانون بنایا، خود اس نے ضابطہ بنایا. اور جب قدرت کا مظاہرہ کرنے پہ آیا تو مریم کو بغیر خاوند کے بیٹا عطا کر دیا. پکارنا اس کو چاہیے جو ایسا قادر ہو، ایسا قدیر ہو، ایسا مختار ہو، ایسا مقتدر ہو، اتنی قوت والا ہو، طاقت والا ہو، غلبے والا ہو کہ وہ قانون کا پابند نہ ہو. مریم تو کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر. کوئی تو یار عربی سمجھ بھی لے ہوا تو چنگی گل. یمسس مس کرنا چھونا. جب فرشتہ انسانی شکل میں آیا جبریل، مریم نے پناہ طلب کی. جبریل نے کہا ڈر نہیں، انا رسول ربک لے آہب لک غلاما زکیہ. میں آیا ہوں تاکہ میں تجھے ایک ستھرا سا بیٹا دے دوں. میں نے ترجمے کرنے میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری، بالکل لفظی ترجمہ میں نے کیا. میں تجھے دوں بیٹا، بالکل لفظ یہی ہے. میں آیا ہوں تیرے رب کا قاصد ہوں، ایلچی ہوں. میں آیا ہوں تاکہ میں تجھے ستھرا سا بیٹا دوں. ہمارے دوست جو اس بات کے قائل ہیں اللہ کے سوا بھی کوئی اولاد دے سکتا ہے، وہ اسے بطور دلیل لوگوں کو سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جبریل کہہ رہا ہے میں دوں گا میں دوں گا. پھر جبریل دے سکتا کہ نہیں دے سکتا؟ جب وہ کہہ رہا میں دوں گا تو وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں جبریل دے ہاں جی قرآن میں ہے. تو پھر آگے دوسری سیڑھی پہ مولانا چڑھاتے ہیں جبریل دے سکتا تو نبی نہیں دے سکتا. کیوں نہیں جی کیوں نہیں؟ تو نبی دے سکتے ہیں تو پیر نہیں دے سکتے؟
جب اللہ کے سوا فرشتہ دے سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں دے سکتے؟ نبی دے سکتے ہیں تو ولی کیوں نہیں دے سکتے؟ اور ولی دے سکتے ہیں تو مولوی نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں جی؟ تے ہور مولوی دے سکتے نے تے میں نہیں دے سکتا؟ چلے جبریل سے تند آ کے ترٹی اپنے تھی، مولانا ایسے نہیں، ڈنڈی نہیں مار۔ سورت مریم ہے، آپ گھروں میں جائیں پڑھیں، آپ نے بس اتنا سنایا لوگوں کو۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب الزامی ہے، ایک جواب تحقیقی ہے، اسی آیت کے اندر ہے۔ الزامی جواب یہ ہے کہ سرگودا کا ایک تاجر ہو، سرگودا کا ایک وڈیرا ہو، وہ ایلچی بھیجے فیصل آباد، جا اور فیصل آباد کے فلاں چودھری کو میرا پیغام جا کے دے۔ یہ ایلچی جب فیصل آباد پہنچے گا، بھیجن والے دی گل کرے گا یا اپنی کرنی سے؟ جبریل کو بھیجا کس نے تھا؟ آنا رسول ربک، میں تیرے رب کا ایلچی ہوں۔ تو جب وہ ایلچی رب کا ہے تو پیغام کس کا سنانا ہے؟ یہ تو الزامی جواب ہو۔ تحقیقی جواب آیت کے اندر موجود ہے، میں ترجمہ نہ کروں اور آپ کی سبحان اللہ بتائے کہ آپ سمجھ گئے۔ جبریل مریم نے جب تعجب کیا نا، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، شادی میری کوئی نہیں، شوہر میرا کوئی نہیں، بدکارہ میں کوئی نہیں، زانیہ میں کوئی نہیں، انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، بیٹا کیسے، انا کیسے ہوگا؟ دینا ہوتا جبریل نے بتاتا نا ایسے ہوگا۔ وہ جو پوچھتی تھی بیٹا کیسے، جبریل کہتا ایسے نہیں۔ اسی آیت میں ہے، مریم کہتی ہے انا یکون لی غلام، جبریل پتر کنیے؟ جبریل نے آکھیا مجھے نہیں پتا، کالا ربو کے، جی اسی آیت میں ہے جناب، کالا ربو کے ہوا علیہ ہینن، تیرا رب کہتا ہے اس طرح بھی دینا میرے لیے آسان ہے، اس طرح بھی دینا میرے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ تو پھر دینے والا، بیٹا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ تو قرآن پاک نے واضح طور پہ کہا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں لڑکے ہی لڑکے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں جوڑے ملا کے دیتا ہوں، جس کے چاہتا ہوں دروازے۔ تو قرآن نے واضح کی اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ ابھی میں آگے ذکر کرتا ہوں، آگے ذکر کرتا ہوں۔ مریم پوچھتی ہے بیٹا کیسے؟ کسی انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، شادی میری نہیں ہوئی، بدکارہ زانیہ طاغیہ باغیہ میں نہیں، تو بیٹا کیسے؟ جبریل کہتا ہے کالا کذالک، اسی طرح، کذالک کا معنی کیا؟ اسی طرح، کاف تشبیہ کا ہے، کاف تشبیہ کے لیے، اسی طرح۔ جب آپ کسی چیز میں تشبیہ دیتے ہیں تو پھر بتانا پڑتا ہے کس طرح یہ کام ہو جائے گا، جس طرح وہ ہو گیا۔ یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں اللہ کہنا چاہتے ہیں مریم تین نہیں بنایا، تجھے بھی تو بنایا ہے، تو تجھے بنا لیا ہے تو تیرا بیٹا نہیں بنا سکتے؟ اور اگر ہم کذالک کا کاف لبیان الکمال بنائیں تو معنی یہ ہوگا مریم شادی تیری نہ ہوئی ہو، کسی انسان نے تجھے ہاتھ نہ لگایا ہو، پھر تجھے بیٹا عطا کروں، یہی تو میرا کمال ہے، یہی تو ہمارا کمال۔ ایسا قادر ہے، ایسا قدیر ہے کہ اصول اور ضابطے
جو اس نے خود بنائے، کبھی کبھی ان اصولوں کو توڑ کے اللہ قدرت کے مظاہرے شروع کر دیا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مریم یہ میرا اپنا اصول ہے، میرا بنایا ہوا ضابطہ ہے، میرا بنایا ہوا قانون ہے، نر مادے کا جوڑا ملے گا تو اولاد ہوگی، یہ میں نے خود قانون بنایا ہے۔ لیکن مریم آج میں اس قانون کو توڑ کے قدرت کا مظاہرہ کر کے تیری گود ہری کرنا چاہتا ہوں، تاکہ دنیا والوں کو بتاؤں کہ دنیا کے ضابطے ختم ہو جائیں، دنیا کے اصول ختم ہو جائیں، دنیا کے قاعدے ختم ہو جائیں، پھر بھی میرے دروازے سے نا امید نہ ہوا کرو۔ کبھی کبھی میں قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے بھی شروع کر دیا کرتا ہوں۔ تم نے میرے دروازے پہ ہی رہنا ہے۔ دنیا کے قانون ٹوٹ گئے تو کیا ہوا ہے؟ میرے دروازے پہ رہو اور مجھے ہی پکار۔ ایسا قادر ہے۔ پھر تھوڑا سا پیچھے مڑیے، پکارنا اس کو چاہیے جو کیا ہو؟ قادر ہو۔ بولو تو صحیح یار، قدیر ہو، مقتدر ہو، اور قادر بھی ایسا کہ ضابطے اور اصول، دنیا کے قاعدے اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھیں۔ یہی مریم ہے، یہ چھوٹی بچی ہے، بند کمرے میں ہے، حضرت زکریا کی کفالت میں ہے، پرورش میں ہے، بند کر کے جاتے ہیں، واپس آئے، دروازے کے اندر قدم رکھا، سامنے دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے۔ حضرت زکریا تعجب میں پوچھتے ہیں، انا لک ھذا، ان کا موسم کوئی نہیں۔ انا مکانیہ بنا لے، چلو انا مکانیہ بناتے، یہ کسی منڈی میں ملتے نہیں، تیرے پاس کیسے آ گئے؟ یا انا زمانیہ، انہاں دا موسم کوئی نہیں، تیرے پاس کیسے آ گئے؟ کسی منڈی میں ملتے نہیں، موسم ان کا کوئی نہیں، تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ قالت، مریم کہتی ہے، ہوا من عند اللہ، یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں ہے، یہ اس نے بھیجے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں ہے۔ حضرت زکریا کی عمر ہے 120 سال، بیوی کی عمر ہے 99 سال، پھر بیوی اوپر سے بانج ہے۔ حضرت زکریا کی قوتیں، طاقتیں مفقود ہو چکی ہیں۔ میں ابھی قرآن کی آیت پڑھوں گا، لیکن آپ سے ایک سفارش کروں گا۔ 16واں پارہ ہے، سورت مریم ہے، سورت مریم کا پہلا رکوع ہے۔ خدا کے لیے گھروں میں جا کے پڑھیے گا، یہ میری منت مان لیجیے، گھروں میں جا کے اسے پڑھیے، اور جس عالم کا ترجمہ آپ کے پاس موجود ہے وہ ترجمہ اٹھا لیجیے۔ اب تو نیٹ کے ذریعے بھی آپ ترجمہ اٹھا سکتے ہیں، بریلوی عالم کا اٹھا لیجئے، دیوبندی عالم کا اٹھا لیجئے، اہل حدیث عالم کا اٹھا لیجئے، شیعہ عالم کا اٹھا لیجئے، جس کا نام آپ لکھیں گے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سورت مریم 16واں پارہ اور سورت مریم کا پہلا رکوع، خدا کے لیے گھروں میں جا کے پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا عقیدہ توحید درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صرف ایک رکوع پڑھنے سے درست ہو جائے، لیکن غور سے پڑھیے، تدبر سے پڑھیے، سوچ کے پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، رک رک کے پڑھیے، سوچئے کیا ہو رہا ہے، پیغمبر کیا کہہ رہا ہے، رب جواب میں کیا کہہ رہا ہے، اس پر سوچتے چلے جائیے، سوچ سوچ کے پڑھیے۔ عمر 120 سال ہے، بیوی کی عمر 99 سال ہے، اوپر سے بیوی بانج ہے۔ عورت جوان بھی ہو اور بانج ہو، اولاد نہیں جنتی۔ 99 سال دی تو اونج نہیں جمدی، اتوں عمر 99 سال، اوپر سے وہ بانج ہے۔ پیغمبر موسم گزر گیا ہے، عمر 120 سال ہو گئی، بیوی کی عمر 99 سال ہو گئی،
اوپر سے بی بی بانج ہے. مریم نے بات کی یہ پھل وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں. زکریا کے دل میں اتر گئی. قرآن کہتا ہے ہنالکا، ہنالکا، اسی وقت دعا زکریا ربہ. اس کا ترجمہ کروں، ہنالکا، اسی وقت دعا زکریا، پکارا زکریا نے. زور سے بولو یار، زور سے بولو. کہاں دھکے کھاتے رہتے ہو یار، اولاد لینے کے لیے کہاں کہاں سلام مانتے رہتے ہو. حضرت زکریا سے بڑا دربار کون سا ہو سکتا ہے یار؟ نبی کے دربار سے بڑا دربار کون سا ہو سکتا ہے؟ نبی کا گھر ہے وہ. ہنالک دعا زکریا ربہ، پکارا زکریا نے. زور سے بولو یار، زور سے بولو، زور سے بولو ذرا. تو روزہ تو نہیں لگے ہوئے؟ جب اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے بیٹھ جائیں. نہیں تیرے نعرہ اور سست کر دینا، بیٹھ جاؤ. نعرہ تکبیر. یہ سست کرنا نعرہ. جب اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے فخر کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. میری وحدانیت بیان ہو، میری توحید بیان ہو، لوگ خوش ہو رہے. تو پھر بولو نا دعا زکریا، دعا زکریا ربہ. چہرے پہ ذرا خوشی لائیے نا، توحید سنیے اور مسکراہٹ لائیے. حضرت زکریا کہتے ہیں مولا پتر لین دا موسم تے میرا بھی کوئی نہیں، گزر گیا بیٹے لینے کا موسم، لیکن مولا اس مریم کو بند کمرے میں سردیوں والے پھل گرمیوں میں دینے والے مولا مینوی جوانی اللہ پتر بڑھاپے چتا کر دے. کس کو پکارا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پیغمبر نے بیٹا کس سے مانگا؟ تم کہاں پھرتے ہو؟ کہاں دھکے کھا رہے ہو؟ کن سے مانگ رہے ہو؟ کن درباروں کے سلام مانتے ہو تو تمہاری اولاد ہوتی ہے؟ حضرت زکریا سے بڑا دربار کس کا ہے؟ اللہ کا نبی ہے. اٹھاؤ سورت مریم. اللہ کا نبی کہتا ہے ربے، ذرا ربے کا معنی تو کرو. ربے انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. مولا میری ہڈیاں دی رس مک گئی. انی وہن العظم منی، ہڈیاں میری کمزور ہو گئیں، ان میں طاقت ختم ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، قوتیں مفقود ہو گئیں، طاقتیں ختم ہو گئیں، بیوی میری بانج ہے. ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا. ولم اکن پھر کہتا ہوں میرے ترجمے پہ اعتبار نہیں کرنا، جاؤ گھروں میں ترجمہ پڑھو. سورت مریم کا پہلا رکوع پڑھو، اللہ تمہیں قرآن کی طرف لے کے آئے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، محروم، میں تجھے پکار کے کبھی محروم ہوں. شقیًا کا جو معنی ہے نا وہ ہے بدبخت. شقی بدبخت، اس کے مقابلے میں سعید بخت والا، اور شقی بدبخت. میں ترجمہ کرنے لگا ہوں عربی گرامر کے حساب سے. بے دعائے کا، اس کی با کو سببیہ بنا رہا ہوں، با کو سببیہ بنا کے میں معنی کر رہا ہوں. انشاءاللہ جن کے دلوں میں توحید کا دیوا روشن ہے انہیں بڑی لذت آئے گی، انہیں بڑی لذت آئے گی جن کے دلوں میں توحید کا دیوا روشن ہے. حضرت زکریا کہتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا میں تجھ سے مانگ کے بدبخت نہیں بنا، میں تجھ سے مانگنے کی وجہ سے بدبخت نہیں بنا. میں کیوں بدبخت ہوں؟ جو تجھ سے مانگتا ہوں. بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں سے مانگتا پھرتا ہے.
ولم اکم بدعائک رب شقیہ، مولا میری ہڈیاں دی رس مک گئی، میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، مولا میں مک گئی، پر تیریاں رحمتاں تے نہیں مکیاں نا، تیریاں رحمتاں تے نہیں مکیاں نا، اب بھی تو میری گود ہری کر سکتا ہے۔ مولا ایک بیٹے کا سوال ہے، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ سورۃ آل عمران میں، یہ مریم میں نہیں، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا ایک بیٹے کا سوال ہے، اسے بے موسم پھل دے دیے، مجھے بھی بڑھاپے میں بیٹا عطا کر۔ قرآن کہتا ہے ابھی زکریا وہاں کھڑے ہیں، تو ہم نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اس کا ترجمہ میں اپنے طور پہ کیا کرتا ہوں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا گھٹ منگے آئی، دامن کے مطابق مانگا ہے، ظرف کے مطابق مانگا ہے، ضرورت کے مطابق مانگا ہے، میں نے رحمت کے مطابق دینا ہے، تو نے دامن کے مطابق مانگا، میں نے رحمت کے مطابق دینا ہے، تو نے بیٹا مانگا ہے، میں تجھے بیٹا بھی دوں گا، آسمان سے نام رکھ کے دوں گا، بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، اور یار نعرے یار محاذاں تے چنگے لگ دیں، جمعے کے خطبے میں نعرے اچھے نہیں لگتے، بات پسند آئے تو سبحان اللہ کہے، بات اچھی لگے اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کر، سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، اللہ شریکوں سے پاک۔ اللہ کہتے ہیں لوگ مجھ سے کس کو چھوڑ کے کہاں بھاگتے پھرتے ہو بھائی، اسے چھوڑ دیا جو مانگے سے زیادہ دیتا ہے، بندہ مانگتا کم ہے وہ عطا، اسے چھوڑ دیا اور مانگنے چلے گئے ان کے پاس جو ان کی پکار سنتے نہیں، ان کے ہاتھ میں اختیار نہیں، وہ کربٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، ان کے چہرے پہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑانے کی طاقت بھی ان میں کوئی نہیں، جو ایک مکھی بنا نہیں سکتے، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ان کے پاس بھاگ رہے ہو، چھوڑا کس کو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حج کر کے واپس آ رہے، رات کی چاند کی آخری تاریخیں، آخری تاریخوں میں چاند مدھم ہو جاتا ہے، سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، تو سوئے نہ اور چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا تم ہی کدی 14ویں دسائیں، عروج جوبن، پھر کم ہوتا گیا، کبھی مجھ پہ بھی جوانی تھی، اب بڑھاپا آیا ہے، تو حضرت عمر وہاں 2 دعائیں مانگنے لگے، 2 دعائیں، اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک، مولا موت دینا شہادت کی، ایک موت بھی دینا نبی کے شہر میں۔ صحابہ حیران ہو رہے ہیں، شہادت تو تب ملے جب بندہ لشکر کے ساتھ جائے، کفار سے جنگ کرے، لڑے، وہاں تلواریں چلیں، پھر شہادت ملے، یہ عجیب دعا ہے، شہادت کی موت بھی مانگ رہے ہیں اور مانگ بھی مدینے کے اندر رہی ہیں، اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک، موت شہادت کی دینا، موت مدینے کے اندر دینا۔ اللہ نے فرمایا فاروق اعظم گھٹ منگے آئی،
دامن کے مطابق تو نے مانگا ہے، میں شہادت کی موت بھی دوں گا، مدینے کے اندر دوں گا، اور تیری قبر بھی اپنے نبی کی قبر منور کے ساتھ بنا دوں گا۔ یہ تیسری چیز تو حضرت عمر نے مانگی بھی نہیں تھی۔ پھر اللہ کہتے ہیں میرے دروازے پہ آؤ، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں لوگوں کو مانگے سے زیادہ دیا کر۔ لوگ مانگتے کم ہیں، میں انہیں عطا۔ اللہ نے کہا ہم بیٹا دیں گے، آسمانوں سے اس کا نام رکھ کے دیں گے، یحییٰ۔ یحییٰ، میں پھر آپ سے سفارش کروں، میں بیان تو کر رہا ہوں، خدا کے لیے گھروں میں اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا، سارے اشکال آپ کے ختم ہو جائیں۔ بندے دی عمر 120 سال ہوئے، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، بیوی بانج ہوئے، بندے دیاں قوتاں ختم ہو گئی ہومن، تے اللہ 120 سال دے بڈھے نو آکھے تین پتر دے مانگے، اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے اس کی خوشی کا اندازہ؟ خوشی کی انتہا ہے، 120 سال کی عمر، بیوی بانج۔ حضرت زکریا جواب میں کہتے ہیں انا یکون لی غلام، مولا پتر کنیے۔ یہ فرق ہے مالک میں اور مملوک میں، یہ فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں، یہ فرق ہے عابد میں اور معبود میں، یہ فرق ہے مالک میں اور مملوک میں۔ وہ کہتا ہے بیٹا دیں گے دیں گے، یہ کہتا ہے کیسے، یہ کہتا ہے کیسے؟ انا یکون لی غلام، بیٹا کیسے؟ میں جوانی چڑھاں گا، دوئی شادی کراں گا، قوتیں پلٹیں گی، بیٹا کیسے؟ کالا کذالک، کالا کذالک، اللہ نے کہا تیری عمر 120 سال ہوئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، سر دے وال چٹے ہو گئے ہوئے، قوتیں ختم ہو گئی ہوں، بیوی کی عمر 99 سال ہو، اوپر سے بیوی بانج ہو، پھر بیٹا دوں، یہی تو میرا کمال ہے، یہی تو ہمارا کمال ہے۔ اللہ نے کہا ہم بیٹا دیں گے۔ حضرت زکریا کہتے ہیں مولا کوئی نشانی تو دس، اور سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو، کوئی سمجھ بھی رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو۔ نبی کی عاجزی دیکھو، مولا کوئی نشانی دس، بیٹا آنے والا ہے، بیوی امید سے ہو گئی ہے، بیوی امید سے ہو گئی ہے، بیٹا آنے والا ہے، کوئی نشانی دس۔ اللہ نے وہ بھی سورت مریم میں ذکر کیا، اللہ نے بتایا اے لوگو، بیوی گھر کے آنگن میں رہتی ہے، کمروں میں رہتی ہے، برآمدے میں رہتی ہے، حضرت زکریا کے ساتھ رہتی ہے، وہ امید سے ہو گئی ہے، یہ نشانیاں پوچھتا پھرتا ہے، جو بیوی کے حاملہ ہونے کی نشانیاں پوچھتے پھرے وہ عالم الغیب، اسے ہر ایک چیز کا علم نہیں ہوتا، اسے تو اتنا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میری بیوی امید سے ہو گئی ہے، نشانی بتا مولا۔ اللہ نے بھی بڑی نشانی دسی بھائی، اللہ نے کہا جب بیٹا آنے والا ہوگا نا، اس سے 3 دن پہلے ہم تیری زبان بند کر دیں۔ اور سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو یار، تیری زبان کیا کر دیں گے؟ آپ ذکر کریں گے، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ آپ کریں گے۔ دنیا کی کلام آپ نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ کی زبان بند ہو جائے نا دنیا کی بات کرنے سے، تے سمجھ لیں بے 3 دنہ تو بعد پتر آن اللہ۔ اللہ نے یہ بات بھی سورت مریم میں نقل کی اور بتایا، اے لوگو جس کی اپنی زبان اپنے اختیار میں نہ ہو وہ مالک و مختار بننے کے لائق۔
جس کی زبان ہمارے کنٹرول میں ہو، ہم چاہیں تو بولنے دیں، ہم چاہیں تو بولنے بھی نہ دیں۔ پڑھیے سورۃ مریم، پھر اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قادر اور مختار ہے تو وہ صرف کون ہے؟ چلیں جی، آج کوئی اپیل نہیں کرنی، آج اپیل نہ کرنی اپیل ہے۔ چلو اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں آج کہ ہمارے مقتدی ہمارے خاموشی کا کتنا ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ صرف مسجد کی جھولی ہے، اس میں آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں ڈالیں، صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ آپ اس میں نہیں ڈالیں، اس میں صرف عطیہ ہے، وہ جتنی آپ کی توفیق ہو، جتنی آپ کی طاقت ہو۔ کئی حضرات ہوں گے اللہ کے فضل سے یہاں بہت دینے والے بھی، صاحب ثروت لوگ جن پہ اللہ نے کرم کیا ہوا ہے ہوں گے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے اللہ ان کی جھولیاں بھرے، رزق حلال سے بھرے، رزق حلال سے بھرے۔ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ وہ آپ نے گیٹ پہ جمع کرا، جامعہ ضیاء العلوم کے، وہ سامنے بندہ بیٹھا ہے اور وہ ہر نماز کے وقت موجود ہے، بلکہ سارا دن موجود ہے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے، بازار سے واپس جاتے ہوئے آپ یہاں جمع کروا سکتے۔ یہ جو مدارس ہیں، مدارس دینیہ، آپ ذرا ایک منٹ کے لیے تصور کریں بھئی 350 آدمیوں کا کھانا صبح، 350 آدمیوں کا کھانا شام پکتا ہو، پھر ان کی رہائش، بجلی کے بل، علاج، معالجہ، اس پر کتنا خرچہ اٹھتا ہوگا؟ یہ مہینے کا خرچہ ہے 18 لاکھ روپیہ۔ جی کتنا؟ 18 لاکھ ایک مہینے پورا ہو رہا ہے۔ پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دینی مدارس قائم رہنے چاہیے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مدرسے قائم رہیں، تبھی تو نظام چل رہا ہے نا، ورنہ ساڑی سمجھوں بھی باہر ہے نا، ہمیں بھی کوئی سمجھ نہیں۔ یہ بھی نہ سمجھنا بھئی امریکہ دے رہے ہیں غیر ملک سے، یار کوئی غیر ملک، کوئی ایک پیسہ بھی، صرف مواعد لوگ، بیرون ملک سے بھی کوئی اگر کچھ بھیج دیتے ہیں تو وہ مواعد لوگ جو ہمارے درس اور ہماری تقریروں کے سننے والے لوگ ہیں، شوقین ہیں یہاں ملک میں، لیکن سب سے زیادہ جو ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ سرگودا کے لوگ، شہر کے لوگ، سب سے زیادہ تعاون شہر سرگودا کے لوگوں کا۔ تو آپ زکوٰۃ میں بجائے اس کے کہ دوسری جگہوں پہ دیں، اسے ضائع کرتے پھریں، آپ جامعہ، خاص کر کے میرے مواحد ساتھی، ہمارے جمعے کے مقتدی، ہمارے محلے کے دوست احباب، وہ ساری زکوٰۃ جامعہ ضیاء العلوم کو دیں تاکہ ہمارا پورا سال جو ہے وہ آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ ہاں جی، آج کے خطبے میں نے آپ کو کیا سمجھایا جی؟ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قادر ہے۔ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے اس لیے کہ وہ مالک ہے، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے اس لیے کہ وہ مختار ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، کوئی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث آپ کو سناؤں، سارے انسان، سارے جنات ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اپنی اپنی مراد مانگیں، ہر بندے کی اپنی مراد ہے، مولا بیٹا دے دے، مولا رہائی دے دے، مولا شفا دے دے، مولا قرض، ہر بندے کی اپنی حاجت مراد الگ الگ ہے۔ سارے انسان، سارے جنات ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے اپنی اپنی حاجت مانگیں، میں سب کی حاجتیں پوری کر دوں، جو مانگا ہے دے دوں۔ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی
جتنی سوئی سمندر میں ڈبو کے نکالی جائے تو اس کے ناکے پہ پانی کا قطرہ لگتا ہے. میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہے. اس کو چھوڑ کے کہاں دھکے کھا رہے ہو یار. مالک ہے, قادر ہے, مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو. میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, لیکن جو اللہ کی توحید ہے, آپ قرآن پڑھیں, قرآن میں اللہ جگہ جگہ کرتے ہیں الہکم الہم, جگہ جگہ لا الہ, جگہ جگہ اللہ تعبدوا الا اللہ, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو سورۃ رحمان میں بار بار تو بار بار ایک چیز آئے. اس لیے بیان کر رہا ہوں, کوئی نئے ساتھی آئے ہوں, کوئی نئے دوست آئے ہوں, پہلی مرتبہ آئے ہوں, اللہ کرے وہ بھی توحید کا میٹھا میوہ چکھ لے یار. اللہ کرے وہ شرک سے بچ جائیں, انہیں مسئلہ سمجھ آ جائے. مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو, مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو. جو مالک نہیں اس سے مانگنا کیا. اس رومال کا میں مالک ہوں, عارضی مالک ہوں. میں چاہوں تو بیچ دوں, چاہوں تو کسی کو تحفے میں دے دوں, چاہوں تو اللہ کے راہ میں دے دوں, میری مرضی ہے. میں عارضی مالک ہوں. یہ سعید بیٹھا ہے, یہ مجھے کہتا ہے بندیالوی صاحب اے رومال من دے دو, مجھے دے دیں. اگوں میں دیواں یا نہ دیواں اے میری مرضی ہے. مانگنا تو صحیح, کس سے مانگا ہے؟ جس کے اختیار میں تھا. دینا نہ دینا جس کے اختیار میں تھا. آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے بندیالوی صاحب یہ جو یونیورسٹی روڈ پہ نیا پلازا امتیاز بنا ہے, اے تساں میرے نام لوا دو. مجھے کہتے اے سارا پلازا تسی میرے نام لوا دو. اے منگنا صحیح یا غلط؟ کیوں غلط؟ کیوں غلط؟ اس پلازے کا میں مالک نہیں, اس لیے یہ مانگنا غلط ہے. یہی بات تو بار بار تمہیں سمجھا رہی ہیں. مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو, اور جو مالک ہی نہیں اس سے آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتی ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ. سبحان اللہ تو کہو یار. لا یملکون, یملکون کا میں معنی کرتا ہوں تے لا دا تسی کر چھڑنا. یملکون کا معنی ہے وہ مالک ہیں. یملکون کا معنی ہے وہ مالک ہیں. لا یملکون. شاباش شاباش, اٹھاؤ قرآن. لا یملکون مثقال ذرۃ. مثقال کا میں نہ کرتا ہوں, مثقال میں نہ برابر, ذرے دا تسی مانا کرو یار. اے ذرہ عربی, اے ذرہ اردو تو نہیں نا. خدا گواہ میں کہا کرتا ہوں بھئی اگر ذرہ لفظ ہوندا نا عربی دا تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پٹھان نو, پہ وقت جانا ہے. کیسے سمجھاتے؟ ہم ایک چیز اٹھاتے, خان صاحب یہ ہوتا ہے ذرہ, اس کو کہتے ہیں ذرہ. وہ کہتا کھوچے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں ہے. تے ذرہ ہوندا عربی دا لفظ تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پنجابی نو, جٹ نو. ہم کہتے بابا یہ ہے ذرہ, بابا کہتا من تک کک سمجھو نہیں. اللہ نے لفظ کیسا بولا, صدقے جاواں مولا صدقے جاواں, کیڑا لفظ بولے آئی. عربی میں بھی ذرہ, فارسی میں بھی ذرہ, اردو میں بھی ذرہ, ہندی میں بھی ذرہ, سندھی میں بھی ذرہ, گجراتی میں بھی ذرہ, پشتو میں بھی ذرہ.
اللہ نے فرمایا کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہ ہو، ہر بندہ سمجھے ذرہ کیا ہوتا ہے. لا یملکون مسکالا ذراتن، جن کو تو پکارتا پھرتا ہے وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے. اور جب اپنی بات کی اب رب کی توحید کی بات ہونے لگی ہے. موحد لوگ اپنے چہرے پہ ذرا مسکراہٹ لائیں. جب اپنی بات کی فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک قل اللہم مالک الملک للہ ملک السماوات والارض. اپنی بات کی تو فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور سورۃ فاطر میں کہا لہ الملک. پتنی دلی میں ملک کا جو معنی شاہ عبد القادر صاحب نے کیا رحمت اللہ علیہ نے، اس لفظ میں کتنی خوبی ہوگی. اب ہمارے ہاں تو وہ استعمال نہیں ہوتا. لہ الملک، راج اسی کا ہے، راج اسی کا ہے. لہ الملک، راج اسی کا ہے. مالک وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، قادر وہ ہے، قدیر وہ ہے. اور جہاں اپنی ملکیت اور ملک کا ذکر کیا رب نے فوراً منفی رنگ اپنا لیا. اور جب تک منفی رنگ نہ اپنایا جائے توحید کی سمجھ نہیں آتی. آپ ساری زندگی بیان کرتے رہے اللہ مالک ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، ہر کسی کو کوئی اعتراض نہیں. جب آپ منفی رنگ رکھیں گے پھر اعتراض ہوگا. بس صرف اشارہ کروں گا، کتنے لوگ سمجھ پاتے ہیں الا اللہ بعد میں ہے، الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے لا. نفی ہے، پہلے نفی کی لا، پھر آگے کہا الا اللہ. جب تک منفی رنگ نہ اپنایا جائے توحید کی سمجھ نہیں آتی. اپنی ملکیت کا ذکر کیا، اپنی قدرت کا ذکر کیا، اپنے ملک کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی کہا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. جاؤ سورۃ فاطر جا کے پڑھو، 12ویں یا 13ویں آیت ہوگی، 22ویں پارے میں پڑھیے گا. جن کو تم پکارتے ہو، والذین تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، ما یملکون، وہ مالک نہیں ہیں، من قطمیر، ایک کھجور کے دانے کے. میں نے صحیح کی، وہ ایک کھجور کے دانے کے مالک نہیں. صحیح میں نے غلط. وہ کھجور کی گٹھلی کے مالک نہیں. گٹھلی میں نے، آج کل تو کھجوروں کی بہار آئی، شام کے ٹائم ہر بندے کے ہاتھ میں کھجور ہوتی ہے. آج افطاری کرنی ہے تو پھر اس کو دیکھنا ہے. قطمیر کہتے ہیں اس پردے کو جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر لپٹا ہوا ہے، پردہ. آج دیکھنا، اس کو کہتے ہیں قطمیر. اللہ نے فرمایا کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہے نا وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. ہے کوئی آپ میں آڑتی جڑا میرے نال سودا کرے؟ کوئی تاجر یہاں بیٹھا ہو تو بولے میں 50 لاکھ پردے اکٹھے کرتا ہوں گٹھلی کے، 50 لاکھ، تسی 500 روپے دا سودا کرو، لاؤ 500 روپے دے. کوئی نہیں. اتنی حقیر چیز، قیمت کوئی نہیں. کروڑ پردے بھی جمع ہو جائیں تو حیثیت کوئی نہیں. میں قرآن کا طالب علم ہوں، اللہ نے ہمیں قرآن سے جوڑا ہے. بات میں کرنے لگا ہوں نئے لوگوں کے لیے بڑی مزیدار بات ہو. مولا ایڈی نکمی شے، ایڈی حقیر شے، تو گٹھلی تے چڑھائی کیوں چڑھایا یہ پردہ؟
اللہ نے فرمایا پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ گٹھلی کی جو کھٹاس ہے نا یہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے. اس کو روکا ہم نے. مٹھاس ادھر نہ آئے, مٹھاس ادھر نہ آئے اور کھجور کی کھٹاس ادھر نہ جائے. ہم نے تو پردہ اس لیے چڑھایا, اس کی قیمت بھی کوئی نہیں. جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, وہ کھجور کی گٹھلی پر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے, ما یملکون, وہ اس کے مالک. کن سے مانگ رہے ہو بھائی؟ ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے. ہمارے گھر میں جتنی برکتیں ہیں بس حضرت صاحب کی نظر کرم ہے. ان کی نیاز مانی تو پھر بہاریں ہو گئی ہیں. فلاں کا سلام مانا تھا تو بیٹا ہوا نا. پھر اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جی گالتے یہی ہیں نا بھئی سلام منے اس سے پتر ہویا نا, سلام مانا ہے تو صحت ہوئی نا. میں نے کہا ایک ہندو مندر میں جا کے بت کے سامنے کھڑے ہو کے شفا مانگتا ہے, اس کو شفا مل جاتی ہے, اس بت نے دی ہے نا. یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ مزار پہ گئے تو کام ہو گیا, ہندو مندر جاتا ہے اس کا بھی کام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتی ہیں 18واں پارہ ہے آخری صفحہ ہے, خدا کے لیے اسے بھی جا کے گھروں میں دیکھ. 18واں پارہ ہے آخری صفحہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں, اللہ بزرگوں سے پوچھ رہے قیامت کے دن, تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا, تم میرے بندوں کو کہہ کے آئے تھے کہ ہمارے سجدے کرنا, نیازیں دینا, ہماری پکار کرنا, یہ سب کچھ تم کہہ کے آئے تھے. قالوا سبحانک, بزرگ جواب میں بولے قالوا سبحانک, تیری ذات. یہ کون بولے؟ بت بولے, بت. پھر یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ وہ بت پوجتے تھے, وہ بتوں کے پجاری تھے. قرآن بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے, یہ بتوں سے رب کلام کر رہا ہے. بت جواب میں کہہ رہے ہیں سبحانک. یہ بزرگان دین ہیں, نیک لوگ ہیں جن کی پوجا پاٹ کی گئی, ان سے رب پوچھ رہے ہیں. وہ جواب میں کہہ رہے ہیں مولا تیری ذات پاک ہے, ہم تو ساری زندگی تیری عبادت کی دعوت دیتے رہے. پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا سنیے گا. 18واں سپارہ آخری صفحہ. وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ, مولا نفع ان کو تو دیتا تھا. وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ, نفع ان کو تو دیتا تھا. وآباہم, ان کے باپ دادوں کو بھی نفع تو دیتا تھا. حتیٰ نسوا الذکر, یہاں تک کہ یہ تیری یاد بھول گئے. انہا سمجھیا اے سلام منیا تے سب کچھ ہویا. ان کو نفع دینے والا کون تھا؟ بس آخری بات کہتا ہوں اور اس کے بعد ختم کرتا ہوں. ما یملکون من قطمیر, کہنا تو اللہ یہ چاہتے ہیں کسی چیز کے بھی وہ مالک نہیں, حقیر چیز کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. اس میں اللہ نے گٹھلی پہ پردے کا ذکر کر کہنا چاہتے تھے ما یملکون من شیء, ما یملکون من ذرۃ, یہی کہنا چاہتے ہیں کسی ذرے کے مالک نہیں, کسی چیز کے مالک نہیں. مولا ایڈا لمبا چکر کڈی آئی, کھجور, گٹھلی, پردہ, آسان سا لفظ تھا. ما یملکون من شیء, ما یملکون من ذرۃ, پھر کھجور, گٹھلی, پردہ. فرمایا ہاں میں بتانا چاہتا تھا قبر کو سمجھ کھجور کی طرح اور میت کو سمجھ گٹھلی کی طرح اور پردے کو سمجھ
کفن کی طرح میرے سوا جن کو تو پکارتا پھرتا ہے وہ اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں. ما یملکون من قطمیر. جاؤ اپنے علماء سے جا کے پوچھنا کہ بندیالوی کہتا ہے کہ میت اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جاؤ اپنے علماء سے پوچھو اپنے علماء سے کہ بندیالوی کہتا ہے میت اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا، کفن میت کی ملکیت نہیں. اللہ فرماتے ہیں جن کو میرے سوا تم پکار رہے ہو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی